پاک فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس نے اسلام آباد میں سینئر صحافی اسد علی طور پر ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایسے الزامات ملک دشمن عناصر کی جانب سے 5th جنریشن وارفیئر کے تحت لگائے جا رہے ہیں، جن کا مقصد پاکستانی خفیہ اداروں کو بدنام کرنا اور ان کی ساکھ مجروح کرنا ہے۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ماضی میں بھی ISI کو اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی سید سلیم شہزاد کو قتل کرنے کے علاوہ حامد میر کو جان سے مارنے کی کوشش کے سنجیدہ اور ٹھوس شواہد پر مبنی الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ 29 مئی سن 2021 کو ISPR کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز میں کہا تھا کہ آج اعلیٰ ترین سطح پر وزارت اطلاعات اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کا رابطہ ہوا، جس کے دوران ISI نے اسلام آباد میں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ایک صحافی اسد علی طور کو تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے سے مکمل طور پر لا تعلقی ظاہر کی۔ پریس ریلیز کے مطابق ایسے الزامات کا تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ISI کو 5th جنریشن وارفیئر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ISI سمجھتی ہے کہ جب CCTV میں ملزمان کی شکلیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں تو پھر تفتیش آگے بڑھنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس سلسلے میں ISI تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی۔ ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق بغیر ثبوت اداروں پر ایسے الزامات لگانے کی روش ختم ہونی چاہیے۔ فوجی ترجمان کی پریس ریلیز میں حسب معمول یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اس طرح کی منفی روایات ملکی اداروں کے خلاف سازش کا حصہ ہیں اور جلد اس واقعے کے اصل کردار بے نقاب ہوں گے۔ تاہم دوسری جانب زخمی صحافی اسد طور نے کہا ہے کہ ان پر حملے میں خفیہ ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے واضح شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ان کے گھر میں گھسنے کے بعد ان کو باندھ کر بستر پر پھینک دیا اور ISI زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے، جیسے میں کوئی ملک دشمن پاکستانی ہوں۔ مجھے کہا کہ نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ اب نعرہ لگاؤ پاک فوج زندہ باد، اب نعرہ لگاؤ ISI زندہ باد، اب نعرہ لگاؤ افغانستان مرد آباد، اب نعرہ لگاؤ انڈیا مرد آباد، اب نعرہ لگاؤ اسرائیل مرد آباد۔ اور میں وہی ہوں کی آواز میں اس کے دیے ہوئے نعرے ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسد طور کے مطابق ان کے گھر میں گھسنے والے پہلے شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا تھا کہ I am ISI۔ ادھر تک پیچھے دھکیلا اور پسٹل نکال کے اندر داخل ہو کے میرے سر پہ پسٹل رکھ لی اور کہا کہ I am ISI اور خاموش ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اور یہ وہ کہہ کے اندر آ گیا اور اس کے پیچھے 2 اور لوگ شلوار قمیض میں اندر آ گئے اور انہوں نے پھر یہ دروازہ بند کر دیا۔ یاد رہے کہ اسد طور نے حملے سے پہلے ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ایک تحصیلدار بھائی کی پروموشن کے حوالے سے کچھ ویلاگ کیے تھے۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ ISI نے کسی صحافی پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید بذریعہ فوجی ترجمان یعنی ISPR کے ذریعے کی ہے۔ ماضی میں ISI نے سید سلیم شہزاد کے قتل اور حامد میر پر قاتلانہ حملے کی براہ راست تردید کی تھی۔ یاد رہے کہ اپریل سن 2014 میں جیو نیوز سے وابستہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کو کراچی میں قاتلانہ حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ 6 گولیاں لگنے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ حملے سے پہلے حامد میر کو تب کے ISI سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کی جانب سے دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے سے صرف 3 روز پہلے خفیہ ایجنسی کا 3 رکنی اعلیٰ سطحی وفد دبئی جا کر DOTV کے مالک میر شکیل الرحمان سے ملا تھا اور حامد میر کے حوالے سے آخری حد تک جانے کا اندیا دیا تھا۔ واقعے کے بعد سینئر صحافی عامر میر کی جانب سے حامد میر پر کراچی حملے کا الزام ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام پر لگایا گیا تھا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا 3 رکنی تحقیقاتی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا، لیکن نہ تو اس کی رپورٹ آئی اور نہ ہی نامعلوم حملہ آوروں کو بے نقاب کیا جا سکا۔ اس سے پہلے مئی سن 2011 میں اسلام آباد میں فارن میڈیا سے وابستہ ایک پاکستانی صحافی سید سلیم شہزاد کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، لیکن ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے جانے کے باوجود ان کے قاتلوں کا بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سلیم شہزاد کے قتل کا الزام تب کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا پر عائد کیا گیا تھا۔ بعد ازاں امریکی میڈیا نے اس الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ 4 جولائی سن 2011 کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکی انتظامیہ کے حکام کو یقین ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے سلیم شہزاد کے قتل کا حکم دیا تھا، کیونکہ سلیم شہزاد نے شدت پسندوں کے پاک فوج میں گہرے مراسم کا انکشاف کیا تھا۔ یاد رہے کہ سلیم شہزاد کو 29 مئی سن 2011 کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا اور 2 دن بعد ان کی لاش منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے ملی تھی۔ سلیم شہزاد کی لاش پر تشدد کے نشانات تھے اور حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس واقعے کا ذمہ دار پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو ٹھہرایا تھا۔
ताहम सहाफ़ी की मौत के 2 रोज़ बाद ISI ने सलीम शहजाद के कत्ल में मुलव्विस होने की तरदीद की थी और कहा था कि सहाफ़ी की हलाकत की आड़ में पाकिस्तान की अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी को बदनाम किया जा रहा है। बयान में कहा गया था कि ज़राए इब्लाग का एक हिस्सा इस वाक़े को बुनियाद बनाकर ISI को बदनाम कर रहा है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 सीनियर अमरीकी अफसरान के हवाले से बताया था कि 29 मई सन 2011 को सलीम शहजाद के अगवा से कबल और फिर उनकी लाश मिलने तक के दौरान जो खुफिया इत्तलात जमा की गई, उनके मुताबिक ISI ने उन पर हमला करने का हुक्म दिया था। अखबार का दावा था कि उन अफसरान के मुताबिक इस सिलसिले में जो खुफिया मालूमात जमा की गई वो दुरुस्त और नतीजा खेज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी अफसर का कहना था कि इस कत्ल से पता चलता है कि अमूमी तासुर के ऐन मुताबिक ISI का फेल किस कदर बहिमाना और नाकाबिल कबूल है। याद रहे कि सलीम शहजाद के कत्ल के वक्त जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ISI सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। तहकीकात के मुताबिक सैयद सलीम शहजाद को इस्लामाबाद से अगवा करने के बाद खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया, जहां तशद्दुद के दौरान वो जान की बाजी हार गए। ताहम मुद्दा गायब करने के लिए खुफिया वालों ने सैयद सलीम शहजाद की लाश को उनकी गाड़ी में डालकर NLC ट्रॉलर के जरिए इस्लामाबाद से मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल किया और वहां उनकी गाड़ी को एक नहर में फेंक दिया गया। बादज़ा न्यूयॉर्क टाइम्स की 4 जुलाई सन 2011 की रिपोर्ट में एक अमरीकी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि इस कत्ल के तमाम इशारे वाज़े करते हैं कि सलीम शहजाद की हलाकत दानिस्ता तौर पर की गई टारगेट किलिंग थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती बिरादरी को दहशत ज़दा करना था। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कत्ल के बारे में ISI के तर्जुमान से पूछा तो उसने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि सैयद सलीम शहजाद के कत्ल के हवाले से अमरीकी CIA ने मालूमात इकट्ठी की थी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक की गई। सलीम शहजाद इस्लामाबाद में एशिया टाइम्स ऑनलाइन के ब्यूरो चीफ थे। उनके कत्ल की फौरी वजह एशिया टाइम्स में शाया होने वाली एक खबर बनी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान बहरिया के कराची महरान बेस पर अलकायदा शिद्दत पसंदों के हमले की फौरी वजह अलकायदा और बहरिया अफसरान के दरमियान राबितों का मुनक़ता हो जाना था। 29 मई सन 2011 को सलीम शहजाद इस्लामाबाद में अपने घर से एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देने के लिए निकले और फिर लापता हो गए। इसी दौरान पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वॉच के नुमाइंदे अली दयान हसन ने बताया कि सलीम शहजाद ने कहा था कि अगर वो लापता या कत्ल हो जाएं तो उसकी जिम्मेदारी ISI पर आयद होगी। फिर 31 मई को पुलिस ने इत्तला दी कि इस्लामाबाद से 140 किलोमीटर के फासले पर पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक नहर में गिरी हुई गाड़ी से सलीम शहजाद की लाश मिली है, जिस पर तशद्दुद के निशानात हैं। तब सहाफ़ी बिरादरी ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ISI पर आयद करते हुए कहा था कि सलीम का कत्ल दरअसल सहाफ़ियों के लिए इंतबाह है कि हद से ज़्यादा मत बढ़ो और औकात में रहो। ताहम सलीम शहजाद के बहिमाना कत्ल के 10 बरस बाद भी चंद सरफिरे सहाफ़ी अपनी आइनी हदें क्रॉस करने वाले ताकतवर रियासती इदारों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और अपनी हद में रहने पर आमादा नहीं। लिहाजा सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रुकने की बजाय मज़ीद तेज़ हो चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।